السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا والد جتنا بھی غلط ہو، آپ کے دل میں جتنی بھی ان کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کبھی بھی اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ جا کر کھڑے نہ ہوں اور اپنے باپ کو اذیت دینے کے لیے اس کے دشمنوں سے ہاتھ نہ ملائیں۔ اپنے باپ کے سامنے اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر نہ آئیں۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کی اولاد اس کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے مخالف آیا، مخالف بھی نہ آیا بلکہ صرف اس کے دشمن کے پاس جا کر بیٹھا، اور اس غلطی کا خمیازہ میں اب بھی بھگت رہا ہوں اور ساری عمر بھگتتا رہوں گا۔ لیکن میں پڑھنے والوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا، ورنہ دنیا جہان میں ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ٹھہرے گا۔ انا میں آ کر آپ اپنے والد کو اذیت تو دے لیں گے، لیکن اپنے رب کی ناراضگی کو لے لیں گے۔ میرا نام گل ایقان ہے، پشاور قریب صدہ کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ کے درمیان ناراضگی ہو گئی تو میری والدہ مجھے لے کر اپنے میکے چلی گئی، یعنی میں اپنے ننہیال میں رہا۔ میرے والد صاحب کئی بار میری والدہ کو منانے آئے لیکن میری والدہ نہ مانی۔ تب میرا بچپنا تھا، مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے میری والدہ حق پر لگتی تھی، اس لیے میرے اندر والد کے لیے بغض بھرتا گیا، نفرت بھرتی گئی اور میں اپنے سگے والد کے خلاف ہوتا گیا۔ گو کہ میرے والد ہر ماہ میرے لیے ایک معقول رقم بطور خرچہ دیتا تھا۔ انہوں نے تعلقات نارمل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہماری طرف جیسے سب پتھر کے تھے، کسی نے ان کی قدر نہ کی، بلکہ الٹا ان کو مجبور سمجھتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ اپنی مجبوری کو کر رہا ہے۔ میں بھی اپنے ماموں اور ماں اور نانا وغیرہ کی باتوں میں آ کر یہ سمجھتا رہا کہ میرے والد صاحب سب کچھ مجبوری میں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ سب کچھ میری محبت میں کر رہے تھے۔ خیر، جب میں بالکل مکمل جوان تھا، اس دوران مجھے پتا چلا کہ میرے والد کی لڑائی وہاں پہ کسی کے ساتھ ہوئی ہے اور معاملہ پولیس کے پاس چلا گیا ہے، تو میں اپنے ماموں کے ساتھ مل کر اپنے والد کی مخالف پارٹی کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ جب میرے والد محترم نے وہاں مجھے اپنے مخالفوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس دن گھر آ کر میرے والد نے خودکشی کر لی۔ مجھے اپنے باپ کے مر جانے کی کوئی افسوس نہ ہوا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے والد کی موت کے تیسرے دن میرے حوالے میرے والد صاحب کی وہ ساری جائیداد کر دی گئی جس پر میرا حق بنتا تھا۔ گو کہ مجھے والد کی جائیداد میں دلچسپی نہ تھی اور میرے دل میں والد کے لیے بغض تھا، لیکن اس جائیداد میں میری ماں اور میرے ننہیال والوں کو بہت دلچسپی تھی اور سب لوگ میرے والد کے اس فیصلے سے خوش تھے، یہاں تک کہ انہیں میرے والد کی موت کا بھی کوئی دکھ نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک انسان اتنا غلط تھا تو اس نے اپنی جائیداد میں سے میرا اور میری ماں کا حصہ کیوں نکالا؟ اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے کوشش شروع کر دی، اور جب میں اس حقیقت کو جان گیا تو میرا دل کیا کہ کاش میں بھی اسی وقت مر جاتا۔ میرے سامنے جو حقیقت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میری ایک پھوپھو جو کنواری تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، ان کو کوئی اوباش لڑکا تنگ کیا کرتا تھا۔ میری پھوپھو نے آ کر میری والدہ سے شکایت کی۔
میری والدہ نے بجائے میری پھپھو کا ساتھ دینے کے انہوں نے میرے والد کو میری پھپھو کے خلاف بھڑکایا اور ان کی تعلیم چھڑوا دی، مگر اس کے باوجود وہ اوباش نوجوان ہمارے گھر تک آنے لگا۔ ہمارے گھر تک اس کے آنے کی سب سے بڑی وجہ میری ماں ہی تھی۔ میری ماں کی طرف سے اس کو اتنی ڈھیل دی گئی، بلکہ کسی نہ کسی طرح سے اس تک پیغام پہنچایا گیا کہ تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس کو یہ تک بتایا گیا کہ میرا والد کب گھر ہوتا ہے کب نہیں ہوتا۔ یوں وہ میری پھپھو کو تنگ کرتا گیا اور بات بڑھتی کہ یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے جب میری پھپھو کے منہ سے یہ حقیقت سنی تو وہ بھی حیران ہوئے اور میری ماں سے سوال کیا کہ اس نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی، تو میری ماں نے بات کو ٹالنا چاہا۔ اسی بات میں میرے والد اور والدہ کے درمیان بحث شروع ہو گئی، جو کہ لڑائی تک جا پہنچی اور میری ماں ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ دوسرے دن میرے والد صاحب نے اس اوباش نوجوان کو سختی سے روکنا چاہا اور ان دونوں کی آپس میں بھی لڑائی ہو گئی اور وہ لڑائی جلد ہی دشمنی میں بدل گئی۔ میرے والد صاحب کے بھائیوں اور بھتیجوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، ان کو مکمل سپورٹ کیا، لیکن میری والدہ مجھے لے کر اپنے میکے چلی آئی اور یہاں مجھے میرے والد صاحب کے خلاف کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ اس سارے معاملے کو یعنی دشمنی کو ہوا دی گئی۔ میرے والد صاحب نے دشمنی کو کم کرنے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور پشاور شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب وہ گاؤں فقط کسی خوشی غمی کے موقع پر جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں جب وہ جاتے تو کوئی نہ کوئی تکرار ہو ہی جاتی تھی۔ آخری بار جب میرے والد صاحب گاؤں گئے تو اس وقت میری وہ پھپھو فوت ہو چکی تھی جسے وہ اوباش نوجوان چھیڑا کرتا تھا۔ ان کو دفنا کر واپس آئے تو وہاں محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ فلاں آدمی تمہاری بہن کے متعلق ایسے کہہ رہا تھا کہ یہ عورت کردار کی اچھی نہیں تھی۔ جب میرے والد نے یہ بات سنی تو طیش میں آ گئے۔ کسی بھی مرد کے لیے اپنی بہن، بیوی یا بیٹی کے متعلق زندہ ہو تو بھی یہ بات سننا مشکل ہوتا ہے، کجا کے مر جائے اور اب اسی وقت اس کو دفنا کے آئیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرتے۔ اسی بات کی وجہ سے طیش میں آ کر میرے والد صاحب ان لوگوں سے لڑ پڑے جنہوں نے یہ بات کی تھی۔ وہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی اوباش نوجوان اور اس کے خاندان والے تھے، جو کہ اب میرے والد کی عمر کا تھا اور بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسی لڑائی کے دوران دونوں طرف سے لوگ زخمی ہو گئے اور بات پولیس اسٹیشن تک جا پہنچی۔ میرے والد صاحب جنہوں نے ساری زندگی ہمت اور دلیری سے مقابلہ کیا تھا، آج جب انہوں نے مجھے اپنے مخالفوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا جو اس کی بہن کی عزت کے دشمن تھے، یعنی میرے والد کی عزت اور غیرت کو للکارا کرتے تھے، تو میرے والد کی عزت کو جو پکارا کرتے تھے، تو میرے والد کے پاؤں کے نیچے سے اس وقت زمین نکل گئی جب انہوں نے مجھے ان کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ خیر صرف وہ ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا یہی رد عمل ہوتا۔ کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو اپنے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کو اور تو کوئی صورت نظر نہ آئی، بلکہ انہوں نے اس دن میری منت سماجت بھی نہ کی، چپ چاپ گھر آ کر خودکشی کر لی۔ یوں میرے والد صاحب کی زندگی کا قصہ تمام ہو گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ لیکن ان کی موت کے بعد میں نے اس حقیقت کو جاننا شروع کیا، اور جب جان لیا تو مجھے میری ماں اور اپنے ننہیال والوں سے نفرت ہو گئی۔ آج حالات یہ ہیں کہ ننہیال والوں کے پاس رہنے کو میرا دل نہیں مانتا اور ددہیال والے مجھے اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ مجھے میری دولت جائیداد میں سے سب کچھ مل چکا ہے، لیکن میں نے وہ سب کچھ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا ہے اور خود محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے معذرت کر لی،
ان کو کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی کروں، لیکن اب میرا دل نہیں مانتا کہ آپ کی وجہ سے میرے والد نے ذلت اور رسوائی کی اتنی زندگی جی اور آپ نے مجھے ان کے مخالف کیا، یہاں تک کہ وہ باقی سب کو برداشت کرتے رہے اور مجھے اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوا برداشت نہ کر سکے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اب ساری زندگی بھی چاہوں تو آپ کے ساتھ پہلے جیسا با ادب اور با احترام ہو کر نہیں رہ سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں الگ رہیں۔ میں جو کچھ بھی کماؤں گا اس میں سے جو حصہ آپ کا بنے گا وہ دیتا رہوں گا، آپ جائیداد میں سے جو حصہ آپ کا بنتا ہے وہ آپ لے لیں۔ جیسے ہی میں نے جائیداد سے حصہ دینے کی بات کی، پاس بیٹھے میرے ماموں نے فوراً ہی میری والدہ سے کہا کہ وہ حصہ لے لیں، اور یوں انہوں نے مجھ سے جائیداد میں سے حصہ لے لیا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی پلٹ کر بھی اپنے ننہیال کی طرف نہیں دیکھا۔ الگ تھلگ رہ رہا ہوں اور میں اب بھی ان لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں جو میرے والد کے دشمن تھے۔ جن لوگوں نے میرے والد کی عزت پر حملہ کیا وہ لوگ میرے محافظ یا دوست کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن میں اپنا بہت بڑا نقصان کر کے یہ بات سیکھا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا ایسا کوئی نقصان کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ غیرت سے ہی مر جایا کرتا ہے، میرے والد صاحب کی طرح۔ تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔